صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور میرے علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں اس پروگرام میں اس موضوع کو اپنایا ہوا ہے شرعی مسائل میں فقہاء کرام کا اختلاف باعث زحمت۔ محترم سامعین، دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اسے مکمل کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ دین اسلام اس لیے مکمل ہے کہ اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، جیسا کہ امیر المومنین فی الحدیث امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وهو فی الکتاب والسنہ قیل له یؤتى مالک الرائے قال نعم۔ حوالہ کے لیے دیکھیے مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 488۔ محترم سامعین، دین اسلام یہ دنیا کے اندر واحد دین ہے جو پورے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے تمام احکامات کا بیان پورے شرح و بس کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے پیدا ہونے پر اذان و اقامت، نام رکھنے اور عقیقہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو مر جانے پر نماز جنازہ کا اہتمام اور پوری عزت و احترام کے ساتھ تدفین کا بھی حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن افسوس، اتنے واضح تعلیمات کے باوجود آج مسلمانوں میں انتشار ہے، ٹوٹ ہے، پھوٹ ہے، باہمی عداوت ہے، بغاوت ہے، شرارت ہے، خباثت ہے، بجا جبر و اکراه ہے۔ آخر کیوں؟ انہی چیزوں میں دراصل مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے نکال کر اختلاف و انتشار کے خاطر وادی میں پھینک دیا۔ ظاہر ہے اس کی واحد وجہ صرف اور صرف دینی مسائل میں آپسی اختلاف ہے۔ جی ہاں، وہ اختلاف ہی تو تھا جس کی وجہ سے امام مالک کو گدھے پر بیٹھایا گیا، منہ پر کالک لگائی گئی اور پورے شہر میں گھمایا گیا۔ اس وقت امام مالک نے کہا تھا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں۔ جی ہاں، وہ اختلاف ہی تو تھا جس کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جی ہاں، وہ اختلاف ہی تو تھا جس کی وجہ سے امیر المومنین فی الحدیث امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خراسان سے نکالا گیا، تقی الدین ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور اتنا ستایا گیا کہ ان کی وفات بھی جیل میں ہوئی۔ محترم سامعین، جی ہاں، وہ اختلاف ہی تو تھا جس کی وجہ سے محدث الاثر فقیہ الدہر محقق زمانہ محمد بن نصر الدین البانی کو عالم اسلام کی مشہور ترین اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے نکالا گیا۔ جی ہاں، وہ اختلاف ہی تو تھا جس کی وجہ سے خطیب الزمان بلیغ اللسان علامہ احسان الہی سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شیعوں نے دوران تقریر بم سے ہلاک کر دیا۔ جی ہاں، وہ اختلاف ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج جماعت اہل حدیث کو بدعتی جماعتوں کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ اہل حدیثوں کو بعض مساجد سے نکالا جاتا ہے، صرف مسجد میں داخل ہو جانے سے پوری مسجد دھلوائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم رفیدین کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ ہم زور سے آمین کہتے ہیں اور وہ نہیں کہتے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے قائل ہیں اور وہ نہیں۔ محترم سامعین، اب ہم یہ بات ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں، اگر رفیدین کرنے سے پوری مسجد دھلوائی جائے تو اختلاف سہمت ہے، زور سے آمین کہنے سے وہابی گستاخ ہو جائے اور کافر قرار دیا جائے تو میں کہتا ہوں اختلاف زحمت ہے، زحمت ہے، زحمت ہے۔ قتل کرو مجھے، ڈانٹ پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ محترم سامعین، دین کو رحمت کہنے والے حضرات سوئے، دین کوئی کھلونا نہیں، کوئی جھنجھنا نہیں جہاں چاہا بجا دیا، بلکہ دین قرآن حدیث کا نام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں اور نہ کوئی تنازع ہے۔ باوجود اس کے ہمارے کچھ بھائی پتہ نہیں کتنے سوالات ہیں کہ اختلاف امتی رحمت جیسی ضعیف حدیث سے اپنے موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، جبکہ محدثین نے اس حدیث کو بالاتفاق ضعیف قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، شرعی مسائل میں فقہاء کا اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ انفال آیت نمبر 46۔ جی ہاں، شرعی مسائل میں فقہاء کا اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نبی نے فرمایا إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ، رواه مسلم۔ محترم سامعین، اختلاف ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی آدمی سے الگ موقف اپنانے کو اختلاف کہتے ہیں۔ قرآن حدیث میں اختلاف کو بالاتفاق ضامن قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ عمران آیت نمبر 3۔ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تیسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورۃ النساء آیت نمبر 82۔ جی ہاں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ حوالہ دیکھیے مدعا مالک۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا
الجماعة رحمة والفرقة عذاب. آخر دعا محمد. مطلب سامعین کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور ائمہ اسلام نے اختلاف کو ذمت کہا ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخلاف شر. حوالہ کے لیے دیکھیے النواسل من القواسل. اسی طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امت کے اختلاف کو رحمت کہنا یہ فاسد قول ہے. حوالہ کے لیے دیکھیے الاحکام فی اصول الاحکام. محترم سامعین ظاہر ہے امت کے اختلاف کو رحمت کہا جائے تو یقیناً اتحاد کو زحمت ہونا چاہیے جبکہ ادنا عقل کا حامل انسان اسے گوارا نہیں کر سکتا. محترم سامعین یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فروع میں اختلاف جائز ہے تو میں کہتا ہوں جب فروع میں اختلاف جائز کر دیجیے گا تو کیا اصولی مسائل محفوظ رہیں گے؟ ہرگز نہیں. محترم سامعین خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرعی مسائل میں فقہا کا اختلاف جزوی اعتبار سے رحمت کا حامل تو ہو سکتا ہے لیکن بالعموم یہ چیز ہر زمانے میں زحمت ثابت ہوتی رہی ہے اور اس کا خمیازہ پوری امت مسلمہ ہر زمانے میں جھیلتی رہی ہے. مطلب سامعین اب میں ایک شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گا. ہے فقط توحید و سنت، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق. فتنے جنگ و جدل سے تکلیف پیدا کرو. مطلب سامعین آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے باری الہ ہم تمام لوگوں کو ناروا فکری اختلافات سے بچا کر قرآن و حدیث سے صحیح مسئلہ اخذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.